اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور جو شہر اقتدار ہے اس کے اندر جو ہوا ہے وہ اس ٹائم ایسی چل رہی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن دوسری طرف ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں آپ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساڑی بس ہو گئی ہے. تو ساڑی بس ہونے کے بعد جو ہے، کیونکہ پہلے وہ ایک چلا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ جسے کہتے ہیں کہ سنو کیوں بلایا، پہلے تھا کیوں نکالا، اب ہوا کیوں بلایا. اور اب جو ہے وہ ان لوگوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں، لیکن جو طاقتور حلقے تھے نا ان کی بس ہو گئی. اور اس کے اندر سب سے پہلا اشارہ کل میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ کوارنٹین میں چلا گیا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ شاید یہ بات حقیقت بھی بن جائے، اور جو 90% چانسز ہیں، اور 90% پاکستان کے اندر وہ ایک بات انہوں نے کہی تھی چودھری اعتزاز احسن نے کہ پاکستان میں پیشن گوئی جو ہے صرف ماضی کی جا سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب درپردہ پی ٹی آئی کو آفر کی جا رہی ہے کہ جناب آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں، اور اس کے بعد ریویو پٹیشن جو سپریم کورٹ کے اندر جائے گی تو اس کے اندر آپ وہ پیش کر دیں گے اور آپ کو بلے کا سیمپل واپس مل جائے گا. اور دوسری طرف اس کی ایک وہ یہ دیکھیں آپ کہ آفٹر شاک جو مل رہے ہیں وہ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں، تو مطلب جو بات بن رہی ہے وہ یہ کہ آج ایمرجنسی طور پہ امیجیٹ طور پہ جو بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ ہو رہی تھی وہ رکوا دی گئی ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے حکومت بناؤں گی. اور وہ جو لاڈلا تھا، وہ لاڈلا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ امیدوں پہ پورا نہیں اترا، اور جو لاڈلا کہتا تھا کہ میرے پیچھے عوام کا ایک جمع غفیر ہے، وہ اب سب کو نظر آ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ تو مینیج ہو جاتی ہیں. عدالتیں کیا، میڈیا کیا، ہر کوئی مینیج ہو جاتا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر تو وکلا بھی مینیج ہو جاتے ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کونسلیں بھی میدان میں آ گئی کہ جناب یہ نہیں ہونا اور وہ نہیں ہونا. اور وہی باہر کونسلیں کہ جو افتخار چودھری کے لیے کس طریقے سے نکلی تھی، لیکن آج جب آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب آئین کو دفن کیا جا رہا ہے اور آئین کی کسی بات پہ عمل نہیں کیا جا رہا، تو یہ بار کونسلیں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میں ہر کچھ مینیج ہو جاتا ہے. اور اہل شریف کے پاس لاڈلا کمپنی کا پیسہ بہت ہے، اور وہ پیسہ کون سا ہے؟ وہ پیسہ وہی ہے جو پاکستان کے عوام سے لوٹ کھسوٹ کر کے بنایا گیا ہے. دوسری طرف ایک شایان علی ایک لڑکا ہے جو انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ کی لندن کی جائیدادیں بھی نکال لایا. بہرحال اس سے قطع نظر پاکستان کے اندر جتنے بھی آفیسرز ہیں جو 17 گریڈ سے اوپر ہوتے ہیں، ان کے اثاثہ جات بہت ہوتے ہیں، اور یہ اثاثہ جات ان کے بن جاتے ہیں. اور کس طریقے سے بن جاتے ہیں؟ کوئی ان کو گفٹ کر دیتا ہے، کوئی ان کو تحفہ دے دیتا ہے، پھر ان کی بیویاں کمیٹیاں ڈالتی ہیں، اور بیویاں جو ہوتی ہیں وہ کمیٹیاں ڈول کے بہت یعنی کہ آگے نکل جاتے ہیں اپنے خاندانوں سے. تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو شہر اقتدار کے اندر بازار جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو تھوکا ہوا ہے یہ اس طریقے سے چاٹا جائے کہ کسی کو پتہ نہ لگے. کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل پاورز اور انٹرنیشنل دباؤ کو انتہا آ گیا ہے پاکستان کے اوپر، کہ یہ جو سمبل لیا گیا ہے اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی یعنی کہ دنیا کا کوئی ملک بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیسے الیکشن ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کا سمبل لے لیا گیا. اور اسی طریقے سے یعنی کہ بڑی انہوں نے کوشش کر لی، بڑا کچھ کر لیا، لیکن دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک سر عام ایک دھاندلی ہو رہی ہے، اور پچھلے 18 مہینے سے تواتر کے ساتھ پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ والا دور ختم ہو گیا کہ جناب ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور ون مین شو ہوتا تھا پورے پاکستان کے اندر. ضیاء الحق کے دور کے اندر کی بات کر رہا ہوں اب. اور یا مشرف صاحب نے ماشاءاللہ لگایا،
لیکن اس کے ساتھ انہوں نے میڈیا کو آزادی دی، اور وہ ایسا میڈیا تھا کہ وہ مشرف صاحب وردی میں صدر ہوتے تھے لیکن ان کے اوپر پھر بھی تنقید ہوتی تھی، اور وہ ایک جان دیدہ اور زندہ دل انسان تھا، وہ اس کو قبول کرتا تھا اور وہ اپنی غلطیوں کی تلافی بھی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بہت عظیم انسان تھا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں، میں اپنی پرانی ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر جب میں اخبار میں کالم لکھا کرتا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کو این آر او دیا تھا، اور این آر او انہوں نے کس بیس پہ دیا، کیونکہ انٹرنیشنل، وہی پھر میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ تلوے چاٹنے اور بوٹ چاٹنے، جرابے سونگنے کہ یہ لوگ ماہر ہیں۔ اور پاکستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرب ممالک جو ہے پاکستان کی امداد کرتے ہیں، تو اس میں بھی سعودی عرب اور یہ جتنے بھی ممالک تھے وہ اس اہل شریف کو پاکستان سے نکال کر لے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے منت ترلا کر کے، یعنی کہ اس وقت کے جو سعودی فرما رواں تھے، دبئی کے تھے، قطر کے تھے، انہوں نے منت ترلا کر کے مشرف صاحب کو کہا کہ جی ان کو این آر او دے دیں، اور جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے خزانے کا، وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے امداد دے کے پوری کر دیں گے یا بھر دیں گے یا جو بھی۔ تو مشرف صاحب کے دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈالر 60 روپے سے تجاوز نہیں کر سکا تھا، اور انہوں نے تنخواہیں بھی بڑھائیں اور پاکستان کے اندر ایک خوشحال وہ ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال چھوڑیں اس بات کو، یہ بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ میں اگر ان کی اچھائیاں گنوانے میں شروع کروں تو جو بظاہر ان کی برائیاں نظر آتی ہیں تو وہ دب جائیں گی۔ لیکن ہم آتے ہیں موجودہ دور پہ، لیکن موجودہ دور کے اندر جو 18 مہینے کے اندر یا 19 مہینے کے اندر جو پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اس کے اندر یعنی کہ پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے، 25 کروڑ عوام میں میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے تو 15 سے 16 کروڑ عوام کے پاس آج کل یہ جادو کی ڈبیا ہے، جس کو یہ اسمارٹ فون کہتے ہیں، جس میں کیمرہ شیمرہ وہ اتنا بڑا سا چاپڑا ہوتا ہے، مطلب وہ ٹچ فون، اور اب وہ ٹی وی کا دور ہو گیا ختم۔ اب ہر ایک کو ٹک ٹاک، یعنی کہ جو بہت دور کسی پہاڑی کے اوپر بکریاں چلا رہا ہے وہ بھی ادھر بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب ہر چیز کا لوگوں کو پتہ لگ گیا، اور یہ لاڈلا کمپنی کو جس طریقے سے لا کے، اگر ان کو نارمل طریقے سے لا کے کیا جاتا اور یہ عدالتوں کے چکر لگاتے تو شاید بات اتنی نہ بگڑتی، لیکن جس طریقے سے، جس سپیڈ سے قاضی فائز عیسیٰ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیے، وہ عوام کی نظروں میں آ گئے۔ تو پاکستان کے عوام کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ گلی کے اندر، یعنی کہ یا محلے کے اندر اگر جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جو خبیث ٹائپ کا ہے، لیکن اگر اس خبیث ٹائپ کے بندے پہ بھی کوئی ظلم کرے تو پورا محلہ اس کی سائڈ لے لے گا کہ نہیں بھائی اس کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کو پروموٹ کرنے میں اور جسے کہتے ہیں کہ مشہوری کی اس بلندی پہ لانے میں کردار انہی لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، کبھی اس پہ قاتلانہ حملہ کیا، کبھی اس پہ کیا کیا، پھر یہ کیا، سائفر کیس، عدت کیس، فلانا کیس، ڈمکانا کیس، توہین الیکشن کمیشن کیس، یعنی کہ جو کیس رہ گئے تھے جو دنیا میں ہم نے نہیں سنے تھے وہ کیس بھی اس پہ بنا دیے گئے، اور جو جھوٹے کیس ہیں۔ عدت کے کیس کی میں جہاں تک بات کروں، ذرا سا آؤٹ آف ٹاپک ہو جاؤں گا، لیکن میں پھر بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ قصہ ہے ایک جج صاحب کا۔ ایک جج صاحب نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی۔ وہ طلاق جب دے دی انہوں نے اپنی بیگم کو، تو لوگوں نے پوچھا کہ جج صاحب آپ نے طلاق دی، کہ آپ کی بیگم میں کوئی عیب تھا؟ تو انہوں نے کہا خبردار، ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے ہیں طلاق دیے ہوئے، اور 3 مہینے تک وہ میری بیوی ہے، میں ان سے رجوع کر سکتا ہوں، اور شٹ اپ کرا دیا انہوں نے۔ جب 3 مہینے ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، تو پھر جج صاحب سے پوچھا لوگوں نے کہ اب تو بتائیں، تو انہوں نے کہا وہ غیر عورت ہے اور میں کسی غیر عورت کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ تو بات یہ کی کہ عدت کا جہاں تک معاملہ ہے، تو وہ عدت کا معاملہ یہی ہے کہ اگر چلیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ چلے یہاں پہ ایک قدم میں آگے چلا جاتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کی حرکت کی بھی ہے تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح کیا، اور بقول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اللہ تعالیٰ بھی معافی کا راستہ روکتا ہے، جس طرح اس نے تاحیات نااہل کو اہل کیا، تو پھر یہاں پہ کون سی ایسی قیامت آ گئی؟ اور
जो फरीक बने हुए हैं कि इद्दत में निकाह हुआ है, वो उस निकाह के अंदर उन फोटोओं में शामिल है, यानी कि मैं उसके पहले शौहर की बात कर रहा हूँ, उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये टोपी ड्रामे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ किए, जिसकी वजह से वो शोहरत की उस बुलंदी पे पहुंच गया कि जहाँ तक ये सोच भी नहीं सकते। तो बात ये है व्यूअर्स कि सब कुछ वापस हो सकता है और होने की करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कैदी नंबर 804 जो है वो अभी भी डटा हुआ है, और अभी भी जो उसने कहा था कि मेरे पास से सारे हट जाओ, मैं इन चीज़ों को देख लूँगा, तो वो देख रहा है। छोटी सी बात, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, शेर अफजल बरवत साहब जो हैं वो इमरान खान के शेर साबित हुए हैं, और इमरान खान उनके बारे में कोई बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उनको नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और शेर बरवत साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। वाकई वो एक ऐसा शख्स है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पॉपुलर है तो वो इमरान खान के बाद वही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।